گمراہی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے کہ جو اپنے اعمال پر فخر کرنا، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کریں تو یہی کریں کہ یا اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول کر لے، اس کے اندر اس کی رضا شامل ہو جائے گی، پھر اس کا فضل ہمارے شامل آ جائے۔ تو جب اس کا فضل شامل آ ہوگا تو ہمارا علم، ہمارا عمل، ہماری شہرت، ہماری عزت ہمارے لیے گمراہی کا سبب نہیں ہوگی، بلکہ خالق کائنات اس کی وجہ سے ہمیں جنت کا رستہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ کا فضل ہمارے شامل آنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مدرسہ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلم، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے لیں۔ یا سونا محبوب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کر کسی پر احسان نہیں کیا۔ فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرمائیے مجھ پر مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا۔ یہ جو تم اسلام لائے ہو تو مسلمان ہوئے ہو تو اس کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ۔ یہ اللہ نے حکم فرمایا، محبوب ان کو فرما دیجیے کہ جو آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں، ہم نے مسلمان ہو کر احسان کیا ہے، ہماری وجہ سے اسلام کو چار چاند لگی ہیں، یا ہم چودھری تھے، ہم بڈیرے تھے، ہم مسلمان ہوئے ہیں تو اسلام کی عزت بڑھی ہے۔ اور میں ان سے کہہ دو کہ تمہارے اسلام کی وجہ سے، تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ مت سمجھنا، یہ گمان مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے اسلام پر کوئی احسان ہو، ایسا تصور بھی مت کر، ایسی سوچ بھی مت رکھ۔ میں قل لا تمنوا، فرما دیجیے ہرگز احسان نہ جتلا کہ تم یہ اسلام لا کر، اسلام قبول کر کے سمجھ ہم نے بڑی نیکی کر دی ہے۔ آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں اس سمیت کے جو نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم معاشرے پہ احسان ہو، تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم ہر ٹائم سیکھتے رہنا، میں نماز پڑھنا۔ ہم میں سے کوئی بندہ 4 دن دین پر چلنا شروع کر دینا، وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں نے دین پورا سر پر اٹھا رکھا ہے، اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید سارے دین کا انحصار مجھے پر ہے، اگر میں نیچے سے نکل گیا تو آسمان سے چھت گرے گی اور سارا دین بکھر جائے گا۔ حالانکہ اس کی سوچ غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی چیز بار کروانا چاہ رہا ہے کہ قل لا تمنوا علی اسلام، تمہارا مسلمان ہونا اسلام پر کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو یہ اللہ پر تمہیں احسان نہیں کر رہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر رہے، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں گمراہی سے نکال کر اللہ نے ہدایت کا رستہ عطا فرمایا، تمہیں مسلمان بنا دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے، تم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ہدایت، یہ کہ تمہیں ہدایت عطا فرما دی للایمان، ایمان کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت نے تم پر کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ تمہیں ہدایت کا رستہ عطا کر دیا، ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی فرما دی ہے۔ تو یہ احسان اللہ نے تم پر فرمایا، تم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو نا کہ ہم سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، تو یہ احسان نہ جتلاؤ۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا کہ تم ایمان لائے ہو، تو ایمان تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ایمان تو خالص ہونا چاہیے، اس کے اندر تو اخلاص موجود ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ تم سچے مومن نہیں۔ سچے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احسان مند رہو، اس بات کو تسلیم کر لو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ جب میں اور آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے نا تو پھر ہم اپنے ایمان کے اندر سچے ہیں،
کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں مسلمان میں بہت بڑا مسلمان، میں ایمان لایا، تو پھر انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اپنے ایمان کے اندر سچا نہیں ہے۔ ایمان کے اندر سچا ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ مجھ پر اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ جب تک کوئی بندہ یہ بات نہیں سوچتا تو اس وقت تک وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات محترم، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر احسان کس بات کو بیان کیا کہ تم مسلمان ہو کر جو احسان کر رہے ہو نا دین پر، یہ تمہارا احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہیں مسلمان بننے کا شرف عطا فرمایا، یہ اس کا فضل ہے تمہارے۔